گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام جہنم میں لے جانے والے اعمال لیے حاضر ہے۔ ہر ایپیسوڈ میں کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک ہوتا ہے کہ جو واقعی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اس کے تعلق سے وعیدیں بھی سنتے ہیں، آیات بھی سنتے ہیں، واقعات بھی سنتے ہیں، اور اس سے اپنے آپ کو کس طرح بچائے اس کے تعلق سے علاج بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہمارا ریاکاری ہے، جس کو عام لفظوں میں دکھاوا کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوگے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کا ٹاپک ہمارا ریاکاری ہے۔ ریاکاری کا آسان معنی دکھاوا ہے، لیکن ایگزیکٹ ڈیفینیشن آج سنتے ہیں اور پھر بعد میں اس کے تعلق سے روایات، احادیث وغیرہ سماعت کرتے ہیں۔ اس کی تعریف کچھ یوں ہے: اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت یا ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری ہے۔ مثلا ایگزامپل، لوگوں پر اپنی عبادت گزاری کی دھاگ بٹھانا مقصود ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اسے عزت دے اور اس کی خدمت میں مال پیش کریں، تو یہ ریاکاری ہے۔ ریاکار دنیا و آخرت میں اپنا نقصان کرتا ہے۔ ریاکاری کے تعلق سے ایک ایسی حدیث پاک سناتا ہوں جسے سن کر تمام نیکیاں کرنے، عبادت کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہماری نیکیوں میں ریا داخل ہو چکی ہے، دکھاوا داخل ہو چکا ہے، تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا۔ جب اسے لایا جائے گا تو اللہ پاک اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، تو وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے اور وہ تجھے کہہ لیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں جہنم میں جانے کا حکم دے گا، تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا جس نے علم سکھایا، قرآن کریم پڑھا، وہ آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، تو وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ پاک اس سے دریافت فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیرے لیے قرآن کریم پڑھا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، اور قرآن کریم اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، اور وہ تجھے کہہ لیا گیا۔ پھر اسے بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا، تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک مالدار شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ پاک نے کثرت سے مال عطا فرمایا تھا، اسے لا کر نعمتیں یاد دلائی جائے گی، وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے تیری راہ میں جہاں ضرورت پڑی وہاں خرچ کیا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے،
تو نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے اور وہ کہہ لیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں جہنم کا حکم ہوگا، چنانچہ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ناظرین غور کریں، اپنی جان تک دے دی، شہادت بھی پالی، علم دین حاصل کیا، اس کے لیے کوششیں کی، مشقتیں برداشت کی، قرآن کا علم سکھایا۔ اسی طرح اپنی پسند کی چیز مال لٹا دیا، تینوں بڑے بڑے کام کر کے آئے، لیکن کیا تھا؟ خلوص نہیں تھا، مقصد اللہ کی رضا نہیں تھی، مقصد دکھاوا تھا، واہ واہی تھی، شہرت کی خواہش تھی، مال بٹورنا تھا۔ تمام بری نیت، فاسد نیتوں کی وجہ سے عمل اچھے ہونے کے باوجود بھی جہنم میں ڈال دیا گیا۔ لہٰذا ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اگر نیکیاں کر رہے ہیں تو ہمارے دل میں نیت کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی ہے یا اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے کی ہے؟ خالق کو راضی کرنے کی کوشش نہیں ہے اور مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ کہیں ہمارا یہ عمل آخرت میں ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ ہم سب کو بار بار غور کرنا چاہیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، معلوم ہوا کہ جیسے اخلاص والی نیکی جنت ملنے کا ذریعہ ہے، ایسے ریا والی نیکی تو ہے لیکن ریا والی تو یہ جہنم اور ذلت حاصل ہونے کا سبب ہے۔ یہاں ریاکار، شہید، عالم، سخی ہی کا ذکر ہوا اس لیے کہ انہوں نے بہترین عمل کیے تھے۔ جب یہ عمل ریا سے برباد ہو گئے تو دیگر اعمال کا کیا پوچھنا؟ ریا کے حج و زکوٰۃ اور نماز کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ پاک سے ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ریاکاری، دکھاوا، اس کے تعلق سے علم دین حاصل کرنا بھی فرض ہے، یعنی یہ سیکھنا ہوگا، اس سے بچنے کے طریقے بھی سیکھنے ہوں گے، نہیں سیکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے آج کا ایپیسوڈ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، کام کی باتیں نوٹ کیجیے گا، جو سنتے چلے جا رہے ہیں اس کے مطابق اپنی طبیعت پر اثرات آئیں، یعنی اپنی اچھی اچھی نیتیں بنتی چلی جائیں، اور مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کتابوں کا مطالعہ بھی ہم کرتے رہیں۔ ناظرین، آئیے اب ریاکاری کی کچھ وعیدیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 264، اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے۔ ایک اور آیت کریمہ پارہ 5 سورہ نساء میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور وہ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ اور نہ قیامت پر، اور جس کا مصاحب شیطان ہوا تو کتنا برا مصاحب ہے۔ اللہ اللہ۔ اور جو لوگ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں خلوص کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، ریاکاری کے تعلق سے، دکھاوے کے تعلق سے کچھ احادیث بھی آپ کو سناتا ہوں، یہ سنتے چلے جائیں اور اپنا ذہن پکا کرتے چلے جائیں کہ ہم نے محض صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرنے ہیں۔ ایک شخص نے دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، کل بروز قیامت کون سی چیز نجات دلائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے ساتھ بد دیانتی نہ کرنا۔ تو اس نے پھر عرض کی، بندہ اللہ پاک کے ساتھ بد دیانتی کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح کہ تم کوئی ایسا کام کرو جس کا حکم تمہیں اللہ پاک اور اس کے رسول نے دیا ہو، لیکن تمہارا مقصود غیر اللہ کی رضا کا حصول ہو۔ لہٰذا ریاکاری سے بچتے رہو، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور قیامت کے دن ریاکار کو لوگوں کے سامنے 4 ناموں سے پکارا جائے گا، یعنی
اے بدکار، اے دھوکے باز، اے کافر، اے خسارہ پانے والے، تیرا عمل خراب ہوا اور تیرا اجر برباد ہوا، لہٰذا آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے، اب تو اپنا ثواب اس کے پاس جا کر تلاش کر جس کے لیے تو عمل کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین ذرا غور فرمائیں کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں ہے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے عمل کر رہے تو وہ آخرت میں ہمیں اجر کہاں دے پائے گا؟ ہمیں تو اللہ پاک کی بارگاہ سے اجر چاہیے، ثواب چاہیے، لہٰذا اللہ ہی کے لیے عمل کیا جائے۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ وادی امت محمدیہ کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو قرآن پاک کے حافظ، غیر اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے، اللہ کے گھر کے حاجی اور راہ خدا میں نکلنے والے ہو گئے، بڑے بڑے 4 نیکوکار۔ لیکن اللہ پاک ایسوں کو جو اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں کر رہے تھے جہنم کی اس وادی میں ڈالے گا جس سے جہنم خود روزانہ 400 مرتبہ پناہ چاہتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ پاک اسے رسوا کرے گا، جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ پاک اسے عذاب دے گا۔ اللہ ناظرین ذرا غور فرمائیں کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے نیکی کی لیکن اس میں ریا داخل کر دی، اس میں دکھاوا داخل کر دیا تو یہ کتنا بڑا نقصان اپنا کر دیا ہم نے۔ آج جناب بہت معزز بنتے ہیں، بظاہر لوگوں کو بڑے نیک نظر آتے ہیں، ظاہر تو ایسا ہی ہے کہ نیک نظر آئیں لیکن ہمارا باطن کیسا ہے، ہمارا اندر کیسا ہے؟ کسی عالم دین نے بڑی پیاری بات کہی تھی، ذہن میں بیٹھ گئی، چوٹ کرنے والی ہے۔ نیک دکھنا اور ہے، نیک ہونا اور ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ ہم صرف نیک دکھتے ہیں یا واقعی میں نیک ہے۔ امیر علیہ سنت بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب۔ اللہ پاک دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچائے۔ ہو بظاہر بڑا نیک صورت، امیر علیہ سنت بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، ہو بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، آمین۔ اللہ پاک ہمارا ظاہر بھی اچھا بنائے اور باطن بھی اچھا کرے۔ دیکھیے اگر ظاہر تو اچھا بنا لیا لیکن باطن خلوص سے خالی ہے، اللہ کی رضا سے خالی ہے تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اب جو حدیث پاک سنانے لگا ہو، یہ حدیث پاک سن کر اپنے آپ کو ڈرائیے۔ جتنی بار ہم سے ریاکاری سرزد ہوئی اس سے توبہ بھی کریں اور آئندہ اپنے آپ کو بچانے کی نیت کر لیجیے۔ شہنشاہ خشک سوال پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک نے ہر ریاکار پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت علامہ محمد عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، ریاکار پہلے پہل جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیبوں کے ساتھ دخول جنت کا شرف نہیں پا سکتا، کیونکہ اس نے ایسے شخص کی رعایت میں اپنے آپ کو مشغول کر کے کہ جو حقیقتاً اس کے کسی نفع و نقصان کا مالک ہی نہیں، اپنا عمل ضائع کر دیا اور اپنے دین کو نقصان پہنچایا۔ پس ہمیشہ ریاکار اس ریاکاری کی گندگی کے سبب لت پت رہتے ہیں تو ان کو بھٹی میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ ان کی گندگیاں اور ناپاکیاں مٹا دی جائے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف نیک اعمال کرتے تھے اور رد کیے جانے کے خوف سے اپنی نیتوں کے اخلاص کی ہمیشگی کی حفاظت کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک وعید کے تعلق سے سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔
سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جنت کی خوشبو 500 برس کے مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے، مگر آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرنے والا اسے نہ پا سکے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ پاک ہمیں ریاکاری سے بچائے، دکھاوے سے بچائے، سراسر اس میں اپنا نقصان ہے۔ دیکھیے تو صحیح، ریاکاری کرنے والا مشقت بھی برداشت کرتا ہے، تکلیفیں بھی اٹھاتا ہے، یا تو نیکی کرنے کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے، عبادت پھر وہ کیسی بھی ہو، قولی ہو، فعلی ہو یا مالی ہو، یعنی اپنے عمل سے کی جا رہی ہو یا پیسہ دے کر کی جا رہی ہو یا اپنی زبان سے کی جا رہی ہو، عبادت کوئی بھی ہو اس میں مشقت برداشت کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر روزہ رکھنا ہے، اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، لیکن مقصود اللہ کی رضا نہیں ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، کرتا بظاہر نہیں کی ہے، لیکن نیت خلوص نہیں ہوتی، اللہ کی رضا کی نہیں ہوتی، تو عمل کے لیے جو مشقت کی وہ بھی ضائع ہو گئی، عمل بھی ضائع ہو گیا، عمل بھی برباد ہو گیا، بلکہ ریاکاری کی وجہ سے نامہ عمل میں گناہ درج ہو گئے، نیکیاں ملنا تو دور کی بات، نیکیاں چلی بھی گئی اور نامہ عمل میں گناہ بھی درج ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ مقصود اللہ کو راضی کرنا نہیں بلکہ کسی اور کو راضی کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بہت ساری نیکیاں ہیں، راہ خدا میں مال خرچ کرنے والا، پیسہ بھی گیا، نیکی نہیں آئی، نامہ عمل میں گناہ درج ہو گئے۔ صبح نماز تہجد کے لیے اٹھنے والا، نیند قربان کی، آرام بھی نہیں ملا، لیکن خلوص کے ساتھ تہجد نہیں پڑی تو نیکیاں بھی نہیں ملی بلکہ نامہ عمل میں گناہ درج ہوئے۔ لہٰذا اپنے آپ کو سمجھائیے، اپنے آپ کو ڈرائیے اور اپنے ذہن کو اس طرف لائیے کہ ہم نے عمل کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ پاک کی بنائی ہوئی نعمتیں آخرت میں پائے گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے ریاکاری کی وعید سماعت کی کہ اس کا نقصان کیا ہے دکھاوے کا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہم نے کسی کو ریاکار ڈکلیئر نہیں کرنا ہے، کسی کے تعلق سے یہ سوچ نہیں بنا لینی ہے کہ یہ دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے تو یہ دکھاوے کے لیے رو رہا ہے۔ دیکھیے آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں، فرماتے ہیں جب تم کسی کو روتے دیکھو تو اس کے ساتھ رونے لگ جاؤ، یہ بدگمانی نہ کرو کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ میں نے ایک بار ایک شخص کو روتا دیکھ کر بدگمانی کی تھی کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، تو اس کی سزا میں 1 سال تک خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رونے سے محروم رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں رونے کی جو سعادت تھی وہ چھین لی گئی اس وجہ سے کہ کسی کو روتا دیکھ کر یہ سوچ لی کہ یہ دکھاوا کرتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ کسی کے تعلق سے تجسس میں نہ رہے، ٹٹولنے کی کوشش نہ کرے کہ یہ جو عمل کر رہا ہے ریاکاری تو نہیں کر رہا ہے، دکھاوا تو نہیں کر رہا ہے، اس کی کوئی علامتیں میرے سامنے آ جائے جس سے پکا پتہ چل جائے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے، تو یہ سب باتوں کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یقیناً کسی کو ریاکار ڈکلیئر نہیں کرنا ہے، لیکن اپنے آپ پر غور کرتے رہنا ہے کہ مجھ سے ریاکاری تو نہیں ہو رہی، دکھاوا تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی علامتیں ایسے مجھ سے صادر تو نہیں ہو رہی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ریاکار کی 3 علامتیں بیان کی ہیں، ہم بھی دیکھ لیں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی، اور اس سے اپنے آپ کو جانچیں، یہ ڈیوائس اپنے اوپر لگا لیں، یہ پیمانہ کرتے رہیں، یہ میجرمنٹ کرتا رہے، یہ ناپتے رہے کہ ہمارے اندر سے کئی خلوص چلا تو نہیں جا رہا ہے۔ اور یہ پیمانہ لگانے کے ساتھ ساتھ یہ 3 علامتوں کے تعلق سے غور کرنے کے ساتھ ساتھ ان وعیدوں کو بھی دھیان میں رکھیں جو ہم نے سنی ہے، پھر جا کر ہمارا ذہن بنے گا کہ یہ اس بات پر ہم غور کرتے رہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 3 باتیں جو ارشاد فرمائی کہ ریاکار کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، تنہائی میں ہو تو عمل میں سستی کرے اور لوگوں کے سامنے ہو تو جوش دکھائے۔ نمبر 2، اس کی تعریف کی جائے تو عمل میں اضافہ کر دے، اور 3، اگر مذمت کی جائے تو عمل میں کمی کر دے۔
اللہ اکبر. غور فرمائیں کہ ایسا ہمارے ساتھ تو نہیں ہے کہ اکیلے میں ہے تو عمل میں سستی ہے، سب کے سامنے ہے تو بڑا جذبہ آ رہا ہے نمازیں پڑھنے کا، بہت جذبہ آ رہا ہے تلاوت کرنے کا، اور اگر کوئی تعریف کرتا ہے پیٹ تھپکتا ہے تو جم کے عبادت کی جا رہی ہے. لیکن اگر کوئی مذمت کرتا ہے، کوئی تعریف نہیں کرتا تو جی نہیں چاہتا کہ اور عبادتیں کی جائے. تو یہ ہم سب غور کرتے رہیں. حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص کسی مجمع میں اپنی مذمت کرتا ہے وہ در حقیقت اپنی تعریف کرتا ہے، اور یہ بھی ریا کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. FGN چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ بڑی دیانت داری سے خود پر غور کریں کہ کہیں ہم تنہائی میں عبادت کے معاملے میں سستی و غفلت اور لوگوں کے سامنے چستی کا مظاہرہ تو نہیں کرتے. کہیں ہم نیکی کرنے کے بعد اس کا لوگوں پر بلا ضرورت اظہار تو نہیں کر دیتے. پھر اگر کوئی اس پر ہماری تعریف کر دے تو پھول کر عمل میں اضافہ تو نہیں کر دیتے. اور تعریف نہ ہونے کی صورت میں کہیں ہم غمگین تو نہیں ہو جاتے اور عمل میں کمی تو نہیں کر دیتے. ہمیں لوگوں کے سامنے نیکی کرنے میں بڑی لذت ملتی ہے مگر تنہائی میں مزہ نہیں آتا. کہ ہم لوگوں کے سامنے اپنی مذمت انہیں متاثر کرنے کے لیے تو نہیں کرتے. اللہ اکبر. اگر ایسا ہے تو سچے دل سے توبہ کر لیجئے کہ ریاکاری کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. آخرت کا کوئی عذاب ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا، اور ریاکاری کا عذاب تو ہم نے سماعت کیا ہے کہ کیسے کیسے عذابات کا سامنا کرنا پڑے گا. لہٰذا سچے دل سے ریاکاری سے توبہ کر لیجئے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، خیال رہے کہ ریا سے عبادت ناجائز نہیں ہو جاتی بلکہ نامقبول ہونے کا اندیشہ ہے. اگر ریاکار آخر میں ریا سے توبہ کرے تو اس پر ریا کی عبادت کی قضا واجب نہیں، بلکہ اس توبہ کی برکت سے گزشتہ نامقبول ریا کی عبادات بھی قبول ہو جائے گی. مطلقاً ریا سے خالی ہونا بہت مشکل ہے. کوئی شخص ریا کے اندیشے سے عبادت نہ چھوڑے بلکہ ریا سے بچنے کی دعا کرے، عمل نہ چھوڑے بلکہ اس کا علاج کرتا رہے. لہٰذا آج کے اس ایپیسوڈ میں ریاکاری دکھاوے سے اپنے آپ کو بچانے کے کچھ علاج بھی آپ کو سناؤں گا. دھیان سے سنیے گا، توجہ میں رکھیے گا اور اس پر عمل کی کوشش کیجیے گا. ریاکاری کے علاج پیش خدمت ہے. نمبر 1، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، یا اللہ مجھے اپنی رضا کے لیے عمل کی توفیق عطا فرما. امیر علیہ سنت بھی بارگاہ الہی میں عرض کرتے نا، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی آمین. تو دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کرتے رہے، یا اللہ میرے عمل میں خلوص عطا فرما، مجھے دکھاوے سے بچا، مجھے شہرت کی خواہش سے بچا. اسی طرح دوسرا علاج اس طرح کرے کہ جو ریاکاری کے نقصانات ہیں اس کو یاد رکھے، اس کو دھیان میں لائے کہ اس سے میرا نقصان کیا ہونا ہے، آخرت کا نقصان کیا ہونا ہے. اور تیسری چیز ہے کہ اس کے اسباب سے جان چھڑائیے، یعنی جو چیزیں ریزن بن رہی ہے ہمارے اندر ریاکاری لانے کا، اس سے جان چھڑائیے. تو وہ 3 بڑے ریزن ہیں. نمبر 1 تعریف کی خواہش، نمبر 2 مذمت کا خوف، اور نمبر 3 مال و دولت کی حرص. یہ تینوں بڑے ریزن ہیں جس کے سبب ریاکاری داخل ہو سکتی ہے. اس سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کیجیے. دیکھیے، جو چاہتا ہے کہ میری تعریف کی جائے، میں کچھ کروں تو میرے تعلق سے لوگ میری واہ واہ کرے، تو سنیے حدیث پاک. اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک کی اطاعت کو بندوں سے تعریف کی محبت سے ملانے سے بچتے رہو، کیونکہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے. اور ایک حدیث پاک میں ہے، مال اور مرتبے کی محبت مومن کے دل میں منافقت کو اس طرح بڑھاتی ہے جیسے پانی سبزہ اگاتا ہے. او ہو. اور ایک حدیث پاک بڑی ڈرا دینے والی، اس شہرت کی خواہش، اس بات سے محبت کرنا کہ لوگ میری واہ واہ کرے، میری تعریف کرے، یہ کیسا عمل ہے. حدیث پاک میں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی مال اور عزت و آبرو کی تمنا مسلمان کے دین کو خراب کرتی ہے. تو ناظرین، ریاکاری کے جو اخروی نقصانات ہیں اس کو دھیان میں رکھے، اس کو توجہ میں رکھے، اور ان نقصانات سے اپنے آپ کو بچانے کا ذہن بناتے ہوئے علاج کیجیے. چوتھا علاج اس طرح کیجیے کہ اپنے عمل میں اخلاص لے کر آئیے، یعنی نیت یہ رکھے کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے.
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرو، کیونکہ اللہ وہی اعمال قبول فرماتا ہے جو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور یہ مت کہا کرو کہ میں نے یہ کام اللہ اور رشتہ داری کی وجہ سے کیا۔ تو اپنے کاموں میں اخلاص لے کر آئے کہ اخلاص قبولیت کی کنجی ہے۔ اگر اخلاص ہی نہیں ہوگا تو عمل قبول کیسے ہوگا؟ عمل کی قبولیت کا دار و مدار خلوص پر ہے، اچھے نیت پر ہے۔ دیکھیے ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ، تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہوگا۔ چونکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے عمل میں اخلاص لانا ہے، لہٰذا کچھ بزرگان دین کے ایک دو قول سناتا ہوں اخلاص کے تعلق سے۔ کسی امام سے پوچھا گیا مخلص کون ہے؟ مخلص یعنی اخلاص والا کون ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائے جس طرح اپنے گناہ چھپاتا ہے، یعنی اپنی نیکیوں کو چھپانے کا سامان کرے، یہ بھی اخلاص پانے کا ذریعہ ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا گیا اخلاص کی انتہا کیا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ تم لوگوں سے تعریف کی خواہش نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ ان چار چیزوں کے ذریعے ریاکاری کا علاج ہو سکتا ہے۔ پانچواں علاج یہ ہے کہ نیت کی حفاظت کیجیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ لہٰذا جب بھی کوئی عمل کرے، نیکی کرے، تو اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے، غور کرے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، اور اگر خراب نیت ہے تو اس کو نکالنے کی کوشش کرے، اچھی نیت کو دل میں لے کر آئے کہ میں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اور اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کرنی ہو تو ایک دم سے کرنا گزرے، ایک دم سے کرنا شروع نہ کرے، بلکہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب نے ایک بڑا پیارا طریقہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بھی نیک کام کرنا ہو تو پہلے رک جائے، اور رکنے کے بعد غور کرے، اور یہ کوشش کیجئے کہ میں اچھی نیتیں کر لوں۔ اگر اچھی نیتیں کرنے میں کامیابی ملی تو انشاءاللہ عمل میں خلوص باقی رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو FGN چینل کے ناظرین، ہم نے آج کے ایپیسوڈ میں ریاکاری کسے کہتے ہیں، ریاکاری کا دنیاوی اخروی نقصان، آیات احادیث اس کی وعیدات پر مشتمل ہم نے سماعت کی، اور ساتھ ہی ساتھ ریاکاری ہمارے اندر ہے یا نہیں یہ پرکھنے کا ایک طریقہ بھی بیان کیا، اس پر بھی ہم توجہ رکھے، اور پھر ساتھ ساتھ ریاکاری کے کچھ علاج بھی بیان کیے، ان علاجوں کو بھی سامنے رکھ کر اپنا علاج کرتے رہنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خلوص عطا فرمائے، ریاکاری سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ آئندہ ایپیسوڈ میں مزید ایک ایسے عمل کو لے کر آپ کے سامنے آئیں گے کہ جو واقعی جہنم میں لے جانے والا ہے، لیکن اس سے بچنا کیسا ہے یہ سارے طریقے بھی اس میں بیان کریں گے۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا